السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، اوتوا الکتاب، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، آمینو ایمان لاؤ، بما اس چیز پر، یہاں پر بما سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی ایمان لاؤ قرآن پر، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان نطمسا یہ کہ ہم بگاڑ دیں، وجوہاً چہروں کو، فنردہا بس ہم پھیر دیں ان کو، یعنی چہروں کو، علی ادبارہا پیچھے کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب قرآن پاک پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے چہرے ہی بگاڑ دیں، اور یا پھر نلعنہم لعنت کریں ہم ان پر، کما جیسے کہ لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبتی ہفتے والوں پر، اصحابی سبتی، سبتی سے مراد ہفتہ، یعنی اصحاب السبتی ہفتے والوں پر، وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولاً ہو کر رہنے والا۔ یہاں پر اصحاب السبتی سے مراد یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا۔ بطور امتحان ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی، یہاں تک کہ پانی کے اوپر آ کر چلتی، جو کہ عام دنوں میں اس طرح نہ آتی تھی۔ تو یہودیوں نے حکم الہی سے اعراض کرتے ہوئے یہ ہیلا کیا کہ انہوں نے گڑھے کھود لیے، ہفتے والے دن وہ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جاتی تو اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پھر ہم لعنت کریں ان پر جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں معاف کرے گا، ان یشرک یہ کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، وَیغفر اور معاف کر دے گا، ما دون ذالک جو بھی اس کے علاوہ گناہ ہوں گے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، ومن یشرک اور جو کوئی شرک کرے، باللہ ساتھ اللہ کے، فقد افترا تحقیق اس نے باندھا، اسمًا عظیما بہت بڑا گناہ، قد افترا تحقیق اس نے بہت زیادہ جھوٹ باندھا، اسمًا عظیما اور بہت بڑا گناہ کیا، یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر جائے، اللہ چاہے تو انہیں معاف فرما دے گا، یعنی کچھ کو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے معاف فرما دے گا، بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ سزا کے بعد معاف کرے گا، اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد معاف کر دے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جس طرح کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ الم ترا کہ نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزکون جو پاک کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کو، اس سے مراد بھی یہودی ہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو کچھ دن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو پاک کرتے ہیں اپنے نفسوں کو، بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہی پاک کرتا ہے جو کہ ایمان والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، ولا یظلمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلاً گٹھلی برابر بھی، یعنی اگر وہ اپنے تزکیہ کے دعوے میں سچے ہوں گے، یعنی اگر وہ واقعہ ہی نیک ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ انظر دیکھیے کیفا کیسے یفترون وہ باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذبا جھوٹ،
وکفا اور کافی ہے، بھی اس کے ساتھ اسم مبینہ بہت بڑا گناہ، یعنی وکفا اور یہ بات کافی ہے، بھی اسم مبینہ ان کے گنہگار ہونے کے لیے، یعنی جیسا کہ ہم نے اوپر والی آیت میں پڑھا کہ اپنے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، خود اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ بات ان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ علم ترا کہ نہیں آپ نے دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے نصیباً حصہ من الکتابی کتاب سے، یومنون وہ ایمان لاتے ہیں بالجبتی بتوں پر، یہاں پر جبت سے مراد بت ہے، فارگیری کرنا، بدشگونی کرنا، پرندے اڑا کر ہلاک معلوم کرنا، یعنی یہ تمام کام جو ہے جبت سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالطَّاغُوتِ اور شیطان پر، یہاں پر طاغوتی سے مراد شیطان ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطل کی پیروی کرنا بھی شیطان ہی کی پیروی کرنا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے کافروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلائی یہ تمام کے تمام لوگ احدا زیادہ ہدایت والے ہیں من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے سبیلا سیدھی راہ کی طرف، یعنی وہ بتوں پر ایمان لاتے تھے شیطان پر، اور ساتھ ہی کافر لوگوں کو وہ زیادہ ہدایت والا سمجھتے تھے ایمان والوں کی نسبت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں لعنہم لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وَمَن یلعن اللہ اور جس پر لعنت کر دے اللہ تعالیٰ فلن تجد پس نہیں آپ پائیں گے لاہو اس کے لیے نصیراً کوئی مددگار، ام لہم کیا ہے ان کے لیے نصیباً کوئی حصہ من الملک کی بادشاہی سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ بادشاہی کا حصہ ملا ہے، فَإِذًا پس اس وقت لا یؤتون الناس نہیں وہ دیں گے لوگوں کو نقیراً تل برابر بھی، یعنی اگر یہ یہودیوں کا واقعہ ہی بادشاہی میں سے کچھ حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہ دیتے، یعنی جس قدر وہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے تو اس حسد کی بنا پر وہ مسلمانوں کو اس بادشاہی میں سے کچھ بھی نہ دیتے۔ یہاں پر نکیرہ سے مراد کھجور کی گٹھلی کے برابر ہے، یعنی وہ اتنا بھی نہ دیتے کہ کھجور کی گٹھلی کا شگاف ہی بھر جاتا، اس قدر وہ کنجوس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس ام کیا یحسدون وہ حسد کرتے ہیں الناس لوگوں سے، یہاں پر عام طور پر ام کے تین معنی ہیں، ام جو ہے وہ کیا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ام یا کے معنی میں بھی، اور ام جو ہے بلکہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس یا پھر بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، اعلیٰ اس بات پر ما آتاہم اللہ جو عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی وہ یہودی اس بات پر حسد کرتے تھے کہ آخری نبی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اس بات پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط بس تحقیق آتینا دی ہم نے اعلی ابراہیم آل ابراہیم کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت و آتیناہم دی ہم نے ان کو ملکن بادشاہی عظیماً بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی نبوت دی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ پس ان میں سے من کچھ ایسے ہیں آمانہ جو ایمان لائے بھی اس پر، یعنی ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کچھ ایسے تھے صد عنہ جو کہ رکے رہے اس سے،
یعنی ان پر ایمان لانے سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے بھی نبوت دی، لیکن پھر بھی وہ نبی پر ایمان نہ لائے۔ وکفا اور کافی ہے بھی جہنم، جہنم جو ہے سعیرن جلنے کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے جو نبیوں پر ایمان نہیں لائے، نبیوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، بھی آیاتنا ہماری آیات کا، سوفا عنقریب نسلیہم ہم ڈالیں گے ان کو، نارن آگ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کلما، جب بھی ناضجت جل جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم تو ہم بدل دیں گے ان کو، جلودن ان کی کھالوں کو، غیرہا اس کے علاوہ دوسری کھالوں میں۔ حدیث میں ہے کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں 20ویں مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کی اوپر والی کھالیں جل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں میں بدل دیں گے۔ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ چکھیں وہ عذاب کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عزیزاً غالب، حکیماً حکمت والا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا۔ ان کی کھال کی موٹائی 70 بلشت اور داڑھ جو ہے داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔